حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ کسی بندے سے کوئی چیز دیکھو تو حسد نہ کرو۔ ایک ہے حسد، ایک ہے غبطہ۔ حسد ناجائز ہے، غبطہ جائز ہے۔ حسد کا مطلب ہے اس کے پاس جو چیز ہے یہ اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے۔ فرماتے ہیں یہ حسد ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ غبطہ کا مطلب ہے جو نعمت اللہ نے اسے دی ہے اس کے پاس بھی قائم رہے اور اللہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما دے، یہ جائز ہے، یہ تقدیر پر راضی ہونے کی نشانی ہے۔ تو شیطان کا کام حسد ہے، اس لیے بندہ حسد سے بچے۔ اپنے دل کو تنہائی میں بیٹھ کے 2 4 5 پوائنٹ بندہ سمجھا لے کہ جتنے تو نے کھانا کھانے ہیں وہ تیرے لکھے جا چکے ہیں، جتنی تو نے سانسیں لینی ہیں وہ تیری گنی جا چکی ہیں، جتنے تو نے پانی پینے ہیں وہ قطرے طے شدہ ہیں، کاؤنٹڈ ہیں۔ اس پر تجھے تقدیر سے بڑھ کے حصہ نہیں ملے گا، اور تو جتنی محنت کرنا چاہے کر لے، لیکن ملے گا وہی جو تیرے لیے تیرے رب نے لکھ دیا ہے۔ بس اس کی ترتیبیں ہیں، وہ کسی اور کی جیب سے نکل کے آئے، وہ میری جیب سے نکل کے جائے، وہ ہدیہ کے طور پہ آئے، وہ خرید کے طور پہ آئے، وہ تجارت کے طور پہ آئے، یہ ویسے ہی آ جائے تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جیسے موت کا فرشتہ ڈھونڈتا ہے بندے کو جس پر موت آنی ہوتی ہے، ایسے ہی رزق بندے کو تلاش کرتا ہے جسے رزق ملنا ہوتا ہے۔ اور رزق بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسے اسباب سے عطا فرماتے ہیں، ایسی ترتیبوں سے عطا فرماتے ہیں کہ بندے کا عقل دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ اکبر، اس پر ہمارا نام لکھا ہوا تھا اور اللہ نے کیسی ترتیب کے ساتھ مجھے عطا فرما دیا۔ میں اس کی مثال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ مصر کے علاقے سے اقوام متحدہ کے ایک سفیر ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ لکھا کہ مجھے UN نے، امریکہ سے اپنی ڈپارٹمنٹ نے یہ ڈائریکشن دی کہ آپ رشیا جائیں اور وہاں جا کر آپ ہمارا یہ کام کریں۔ کہتے ہیں میں اور میری وائف ہم نے مصر سے فلائٹ لی تو ہمیں ڈائریکٹ رشیا کی اس ٹائم پہ فلائٹ نہیں مل رہی تھی، ہم نے کنیکٹنگ فلائٹ لی کہ ہم وایا تاشقند ہو کر تاجکستان سے ہو کر جائیں گے۔ تو کہتے ہیں جب ہماری فلائٹ تاجکستان اتری اور ہم انتظار میں تھے، لیکن یہ تھا کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہاں پر ہمیں کچھ وقفہ مل گیا، تو اسی دوران کہتے ہیں میری موبائل پر میسج آیا کہ وہ کام ہو گیا، بس آپ واپسی آ جائیے۔ تو کہتے ہیں ہم نے اپنا پلان کینسل کیا اور ہم واپس آنے لگے۔ تو میں نے بیگم سے کہا کہ 2 گھنٹے بعد تو ہم آرام سے ایجپٹ پہنچ جائیں گے، یہ جو ہم نے 2 مرغیاں فرائی کرا کے لی تھی وہ مصر کی ایک ہوٹل سے کہ راستے میں بھوک لگے گی تو کھا لیں گے، تو یہ تو ہمارے اب کام کی نہیں ہے، ہم نے تو گھر پہنچ جانا ہے، تو اس کا کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی کسی فقیر کو دے دیں۔ کہتے راستے ہوئے ایک خاتون بیٹھی تھی، ہم نے اس کو دے دی، یہ پتہ نہیں کوئی مرد تھا، وہ اس مستحق کو دے دی، اس نے بڑا اللہ کا شکر ادا کیا اور ہمارے بڑا تھینکفل ہوا، اور ہم ایئرپورٹ میں داخل ہوئے، بورڈنگ ہوئی اور ہم ٹکٹ لے کے اپنے گھر آ گئے۔ کہتے جب ہم گھر آئے اور بیڈ پہ بیٹھے تو میں سوچنے میں لگ گیا کہ ہمارا یہ ٹریول کیوں ہوا، جو کام تھا وہ کام بھی آدھے راستے میں ہو گیا۔ تو کہتے مجھے اللہ کی یہ کی تقدیر سمجھ آئی کہ اس مرغیوں پر اس غریب کا نام لکھا ہوا تھا جو مرغیاں یہاں مصر میں تھی اور وہ بیٹھا تاشقند میں تھا، 4 ملکوں کو کراس کر کے وہاں تک پہنچنا تھا، تو وہاں تقدیر میں اس کا نام لکھا تھا۔ اللہ نے سبب بنایا، ہمیں پیسے دلوائے میرے ڈپارٹمنٹ سے، درمیان میں ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ملی، وایا فلائٹ ملی اور اس کو پہنچا کے ہم واپس آگے۔ کہتے ہیں اور کوئی ریزن اور وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو اندازہ لگا لیں اللہ تعالیٰ رزق ایسے دیتے ہیں، بس اس کے لیے اللہ کے سامنے بندے کو راضی ہو جانا چاہیے، کوئی اس پر پرابلم نہیں ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک پڑھے لکھے آدمی کی بات سنائی، اب ایک نشائی اور چرسی کی بات آپ کو سناؤں، آپ حیران ہو جائیں۔ آپ کہیں گے چرسی کی بات میں بھی کوئی فائدہ ہمیں نظر آئے گا؟ میں جب سناؤں گا پھر آپ مجھے بتانا کہ اس میں کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ یہاں بنو کی بات ہے، وہ کہتے ہیں ایک نشائی قسم کا بندہ تھا نا، وہ کھانے پینے کے لیے ڈھونڈ رہا ہوتا ادھر ادھر کوئی سامان وامان، تو ایک ولیمے میں وہ انٹر ہونے لگا تو وہ انٹری پاس تھا تو وہ داخل نہ ہو سکا، تو بیچارہ ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اسی اثناء میں کہتے ہیں وہاں کا ولیمے میں کام کرنے والا ایک ذمہ دار بندہ کوئی ٹرے اور ڈش میں وہاں کے کوئی چاول وغیرہ لے کر نہ جا رہا تھا، تو جاتے ہوئے اس کی کسی سے ٹکر ہوئی اور وہ گر گیا سارا سامان، تو اس کو بہت غصہ آیا، اس نے اپنا وہ چاڑا، کیا نام ہے وہ جو ڈش اس کے تھا، وہ اٹھ کے چلا گیا، اور یہ پیچھے اتنا ڈھیر پورا چاولوں کا رہ گیا، تو یہ بندہ اٹھ کے کھانے لگا، وہ جس کو انٹری پاس کی وجہ سے اندر نہیں جانے دیا، یہ کھا رہا تھا۔ تو کہتے ہیں ایک شخص گزرا اور اس نے اس سے کہا کہ یار کیا کر رہے ہو، کھا رہے ہو ادھر نیچے بیٹھ کے؟ سنیں نشائی بندہ ہے، اس نے کہا ہاں رزق کھا رہا ہوں،
آج کل اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ورنہ برتن میں کھلاتا ہے، ورنہ برتن میں کھلاتا تھا، آج بغیر برتن کے کھا رہا ہوں، تھوڑے میرے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ اس سے ہم اندازہ لگا لیں، میں نے اس پڑھے لکھے کی بات بھی سنائی اور اس کی بات بھی سنائی، تو ہم اس سے خود اندازہ لگائیں کہ ہم اللہ کی دی ہوئی تقدیر پہ جب راضی ہو جائیں گے تو ساری ٹینشنیں یوں ہوا منصورہ ہو کے اڑ جائیں گی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ لڑائی، یہ فساد، یہ ٹینشن ساری ختم ہو جائے گی، ٹینشن فری لائف ہو جائے گی ہماری، بغیر کسی پریشانی کے بندہ زندگی گزارے گا۔ اور اگر اللہ کی تقدیر پہ راضی نہ ہوئے تو ہوگا وہی جو رب نے لکھا ہے، لیکن ہم صرف اور صرف پریشان اور سرگردان رہیں گے۔ سوتے ہوئے نیند پرسکون نہیں ہوگی، جاب پہ بیٹھے ہوئے تجارت پرسکون نہیں ہوگی، آتے جاتے ہوئے زندگی پرسکون نہیں ہوگی، بہتر سے بہتر نوالا ہم کھا رہے ہوں گے، اچھے سے اچھے گھر میں بیٹھے ہوں گے، اولاد کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، لیکن یہ دل ہوگا جو پریشان ہوگا، اس میں کسی قسم کو سکون نہیں ہے۔